السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ علامہ سعد حسین رضوی جو ایجنسیوں کی تحویل میں ہے ان کو کس حالت میں رکھا گیا ہے۔ جب سے سانحہ مرید کے ہوا 13 اکتوبر کے بعد ہم آپ کو وقتاً فوقتاً یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ علامہ سعد رضوی نہ روح پوش ہے نہ کہیں بھاگے ہے، بلکہ وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہے۔ ہم نے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ تحریک لبیک کے امیر علامہ سعد رضوی اس وقت ایجنسیوں کی تحویل میں ہے۔ تو اب تحریک لبیک نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ علامہ سعد رضوی ایجنسیوں کی تحویل میں ہے، اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ایجنسیوں کی تحویل میں کس طرح ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح رکھا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کون کون سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جب پچھلی دفعہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب گرفتار ہوئے تھے اور 3 ماہ کی نظر بندی جو ہے وہ برداشت کی تھی، مختلف جو مظالم تھے ان پر ڈھائے گئے اور صحبتیں برداشت کی، تو میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچا، تو وہاں پر بیٹھ کر تقریباً 4 گھنٹے کی ایک طویل ملاقات کی تھی، جس میں علامہ سعد رضوی نے وہ تمام معاملہ بتایا تھا کہ کس طرح ان کو رکھا گیا تھا اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے بتایا کہ وہاں پر جیل کے اندر جو تھا مجھے سورج نہیں دیکھنے دیا جاتا تھا، ایک کال کوٹھڑی تھی جو ہر طرف سے اندھیرا تھا اور ہر طرف سے بند تھی، اور آس پاس کسی قسم کی کوئی انسانی آواز وہاں پر مجھے نہیں میسر تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے وہاں پر وقت گزارنے کے لیے، کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں، تو میں نے وہاں پر موجود جیلر یا جو مجھ سے وہاں پر کھانے کے متعلق پوچھنے آتا تھا اس سے کہا کہ مجھے آپ ایک قرآن مجید لا کر دیں، میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں گا۔ تو انہوں نے قرآن مجید دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب نے بتایا کہ میں نے پھر جو ہے وہ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور میرا جو سارا وقت تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں گزرتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اتنی قید تنہائی تھی کہ وہاں پر مجھے انسانی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، صرف مجھے کھانا دیا جاتا تھا، اور رمضان کا وہ مہینہ تھا جب ان کی جو نظر بندی شروع ہوئی، تو وہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مجھے 2 روٹیاں دی جاتی تھی، 7 سالن دیا جاتا تھا اور چند کھجوریں دی جاتی تھی، اور پانی کا جو ہے وہ ایک گلاس دیا جاتا تھا جس سے میں روزہ افطار کرتا تھا، اور سحری میں بھی یہی کچھ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اتنی قید تنہائی تھی کہ میرے جو بیرک تھا یا جس جگہ مجھے کال کوٹھڑی میں رکھا گیا تھا اس کے قریب کوئی درخت تھا، اس درخت سے مجھے ایک چڑیا کی آواز آتی تھی، اور اتنا زیادہ میں وہ محسوس کرنے لگ گیا کہ مجھے یاد ہو گیا کہ وہ دن میں 11 مرتبہ چڑیا جو ہے وہاں پر آتی ہے اور اپنی اس درخت کے اوپر بیٹھتی ہے، صرف چڑیا کی آواز میرے کانوں تک آتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جاتا تھا، مجھے آ کر ایک شخص بتاتا تھا کہ آپ کے بھائی انس حسین رضوی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ تمام جو آپ اس وقت سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی کے گھر یہ ہو گیا، انس حسین رضوی شہید ہو گیا، تو یہ حکومت کی جانب سے یا ایجنسیوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے تاکہ مینٹلی طور پر سعد حسین رضوی کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے اور اپنی نظریے سے ان کو ہٹایا جائے۔ تو علامہ سعد رضوی کہتے ہیں کہ مجھے مختلف قسم کی آ کر افواہیں اور خبریں دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے، آپ کی پارٹی کو بین کر دیا گیا ہے، آپ کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے، علامہ انس حسین رضوی کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے یہ خبر پہنچی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو میری کئی عرصے بعد جو ہے وہ ایک ملاقات ہوتی ہے ایک شخص کے ساتھ جو آتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ آپ جو ایک جو وزیر آباد والا جو دھرنا ہے اس کو مؤخر کرنے کا پیغام جاری کریں، آپ ریٹن ہمیں لکھ کر دیں یا ہم آپ کی ویڈیو پیغام بناتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کے ذریعے عوام کو پیغام دے کے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور یہ جو ایک دھرنا وزیر آباد میں دیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن علامہ سعد رضوی نے کہا کہ نہ میں نے وہ دھرنا میرے کہنے پر دیا گیا، نہ میرے کہنے پر اٹھایا جائے گا، اور نہ میں اس طرح کا کوئی بھی اعلان کروں گا۔ مزید علامہ سعد رضوی نے بتایا کہ ان دنوں کے اندر مجھے 2 سے 2.5 ماہ بعد جو ہے وہ انس حسین رضوی سے ملاقات کروائی گئی، تو میں نے انس رضوی سے ملاقات کر کے ان سے حال دریافت کیا، تو انہوں نے مجھے باہر کا سارا حال بتایا۔
تو مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح پچھلی دفعہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، سیم اسی طرح اب پھر علامہ سعد رضوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور 13 اکتوبر سے لے کر اب تک یہ ایجنسیوں کی ہی تحویل میں ہے۔ ابھی ایک بہت بڑی خبر گزشتہ دن آئی کہ علامہ رضوان سیفی صاحب جو تحریک لبیک کے بہت بڑے رہنما ہیں اور علامہ سعد رضوی کے بہت قریب دیکھے جاتے ہیں، اور ثانیہ مرید کے سے قبل جب علامہ سعد رضوی نے پریس کانفرنس کی تھی تب یہ رضوان سیفی صاحب جو ہے یہ بالکل ان کے عقب میں کھڑے تھے اور ان کے کان میں سرگوشیاں بھی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ خبر موصول ہوئی ہے علامہ سعد حسین رضوی کے اس جو دوست رضوان سیفی کے متعلق کہ ان کو 3 ماہ سے جو ہے وہ اسلام آباد ایف آئی اے کی تحویل میں رکھا گیا ہے، اور اس وقت وہ اسلام آباد میں ایف آئی اے کی حراست میں ہے۔ اب آہستہ آہستہ مختلف رہنماؤں کی جو جبری گمشدگی تھی ان کی تصدیق ہو رہی ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق بھی تصدیق ہو چکی ہے، رضوان سیفی صاحب کی جانب سے بھی تصدیق ہو چکی کہ ان کو ایف آئی اے نے 3 ماہ سے جو ہے وہ تحویل میں لیا ہے اور کسی بھی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جو دیگر رہنما تھے جن میں علامہ فاروق الحسن صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احمد شاہ بخاری صاحب جتنے بھی رہنما تھے، ان سب کو جو ہے وہ ایجنسیوں نے تحویل میں لیا ہوا ہے، لیکن ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، ان کو کسی بھی جگہ پر منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی اپنے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تو میڈیا کے ساتھ اگر ان کی بات چیت ہو گئی تو عوام تک یہ نظریہ ان کا پہنچ جائے گا کہ وہ اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور عوام میں دوبارہ ایک جوش و خروش پیدا ہوگا، اور تحریک لبیک کے کارکنان جو ہے نئی جماعت بن کر ابھرے گی اور نیا جوش و جذبہ لے کر متحرک ہوں گے۔ اسی ڈر سے ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ مزید ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں، وہ دور رہیں۔ دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے جب سے علامہ سعد حسین رضوی کی بارے میں جماعت نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس وقت نظر بندی کی حالت میں ہے، تب سے جو ہے وہ تحریک لبیک بہت ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ٹویٹر پر سعد رضوی کی رہائی کے لیے ٹاپ ٹرینڈ چلایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان ریاض جیسے بڑے بڑے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی علامہ سعد رضوی کی اس جبری گمشدگی کے بارے میں جو ہے وہ آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو حکومت کے لیے جو ہے مشکلات کھڑی ہوگی، اور دوبارہ حکومت سوچ رہی ہے کہ تحریک لبیک پر دوبارہ کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ختم کیا جائے، ان کے سوشل میڈیا جو ورکرز ہیں جو آ کر تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان پر پابندیاں عائد کی جائیں تاکہ دوبارہ تحریک کو جو ہے دبایا جا سکے، کیونکہ 3 ماہ کی مسلسل کریک ڈاؤن کے بعد اور جبری گمشدگیوں کے بعد ابھی تک تحریک لبیک کو جب ایک روشنی کی کرن نظر آئی اور تحریک لبیک کے امیر کے بارے میں خبر پہنچی ہے تو تحریک لبیک کے کارکنان میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے، اور 2 ملین سے زائد ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر کے ٹویٹس کیے جا چکے ہیں سعد رضوی کی رہائی کے لیے۔ تو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج اور خطرہ درپیش ہے یہ کہ اس جماعت کو اتنا ہم نے دبایا، اس کے باوجود ایک چھوٹی سی امید کی کرن کو لے کر یہ دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اب پھر جو ہے حکومت کریک ڈاؤن کرنے کی طرف سوچ رہی ہے، اور دوبارہ سے کریک ڈاؤن کیا جائے گا، خاص طور پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے۔ وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں یا تحریک لبیک کے متعلق خبریں شائع کرتے ہیں یا تحریک لبیک کے متعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بناتے ہیں، ان تمام کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی اگلے مرحلے میں۔ یہ آپ کو 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر معلوم ہوگا کہ مختلف تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے چینلز پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو یہ آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے۔ لیکن تحریک لبیک جو ہے وہ اب نئی جماعت کی طرح متحرک ہو چکی ہے، اور دوبارہ سے ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے شرکت کر رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی کو کب تک اس نظر بندی اور جبری گمشدگی کا نشانہ بنا کر حکومت اپنے پاس رکھے گی۔ پچھلی دفعہ 3 ماہ سے ان کو نظر بند کیا گیا تھا، اس بار کتنی دیر ان کو نظر بند کیا جاتا ہے یہ وقت بتائے گا، اور جب وہ منظر عام پر آئیں گے اور جب وہ باہر آئیں گے، اگر تحریک لبیک کے کارکنان صرف سعد رضوی کی خبر سن کر اتنے متحرک اور جوش میں آ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں جب سعد حسین رضوی خود منظر عام پر آئیں گے تو وہ کیسا منظر ہوگا، اور تحریک لبیک کے کارکنان میں کیسا وہ حرارت پیدا ہوگی اور جوش و جذبہ ہوگا، وہ دیکھنے لائق ہوگا۔ تو اب تمام جتنے بھی کارکنان ہیں تحریک لبیک کے، اور نہ صرف تحریک لبیک کے بلکہ تحریک انصاف بھی اب تحریک لبیک سے امیدیں وابستہ کر چکی ہے کہ ہم سے تو کچھ نہ ہو سکا، لیکن شاید تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ ایک تحریک کا آغاز کریں جس سے حکومت
کے لیے خطرات لاحق ہو اور حکومت خطرے میں چلی جائے، تو یہی اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لمحہ کب آئے گا جب علامہ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے گا، کیونکہ اب حکومت پر پریشر ڈلنا شروع ہو جائے گا۔ مختلف یوٹیوبرز کی جانب سے، مختلف نیوز چینلز کی جانب سے بھی یہ خبریں دی گئی ہیں کہ تحریک لبیک نے تصدیق کر دی ہے کہ علامہ سعد رضوی کو جبری گمشدگی میں رکھا گیا ہے، تو یہ زیادہ دیر تک نہیں رکھا جائے گا۔ اب ان کو کچھ دنوں کے اندر منظر عام پر حکومت لازمی لائے گی، ان کی مجبوری ہے، اور جب وہ منظر عام پر آئیں گے تب جو سین ہوگا، جو منظر ہوگا، وہ دیکھنے لائق ہوگا کہ تحریک لبیک میں کیسی جان ڈلتی ہے اور تحریک لبیک کیسے دوبارہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔